سلامت وطن تا قیامت وطن مادر وطن کی آزادی کے 78 سال پورے ملک میں جشن بے مثال. اس بار کا جشن مارکہ حق میں فتح کے نام. ملک کے ہر کونے سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند. دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ملک کی سلامتی اور ترقی. شہدائے وطن کے لیے دعائیں. بانیان پاکستان کے مزاروں پر گارڈز تبدیلی کی تقریب. قوم کا پاکستان بنانے والوں اور وطن کا دفاع کرنے والوں کو سلام. اسلام آباد میں پاکستان مونیومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا. وفاقی وزراء کی تقریب میں شرکت. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی. ملک بھر کی عدالتوں اور اسمبلیوں میں قومی پرچم لہرایا گیا. ERY فیملی کی جانب سے تمام اہل وطن کو مارکہ حق جشن آزادی مبارک. مارکہ حق میں سیسا پلائی دیوار بننے والوں کو خراج تحسین. ایوان صدر میں آپریشن بنیان مرصوص کے ہیروز کو اعزاز دینے کی پروقار تقریب. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو مارکہ حق میں لازوال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت دیا گیا. صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت عطا کیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز عطا کیا گیا. عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال کو نشان امتیاز. شیری رحمان، مصدق فلک، طارق فاطمی، خرم دستگیر خان، ہنا ربانی کھر اور فیصل سبزواری کو ہلال امتیاز دیا گیا. بھارت کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے والا شاہین S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا. وزیر اعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا. ہال تالیوں سے گونج اٹھا. ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو ستارہ بصالت دیا گیا. DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، DG MI میجر جنرل واجد عزیز، وائس ایڈمرل رب نواز، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد کو بھی ستارہ بصالت دیا گیا. ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق. وزیرستان میں رنگارنگ تقریبات. پورے بلوچستان میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا. مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلی خدمات کا اعتراف. ARY نیوز کے اینکر وسیم بادامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وسیم بادامی کے والد نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا. ARY نیوز کی اینکر پرسن انیقہ نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. مارکہ حق کی عظیم فتح نے آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں. کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، ہر لب پر ایک ہی صدا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں. کراچی میں ٹریفک پولیس نے جشن آزادی ریلی نکالی. شمالی وزیرستان میں رنگارنگ تقریبات. پورے بلوچستان میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا. گوادر میں بوٹ ریلی. چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. جعفر آباد اور سبی میں بھی قومی فخر کا بھرپور اظہار کیا گیا. نصیر آباد، صوبت پور اور ڈیرہ بگٹی میں بھی ریلیاں. آزاد کشمیر میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. کیک کاٹا گیا. گلگت میں مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی. وزیر داخلہ GB نے پرچم کشائی کی. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور DG رینجرز سندھ بھی مزار قائد پہنچے. پھول رکھ کے فاتحہ خوانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی. گورنر پنجاب نے حاضری دی. پھول رکھ کے فاتحہ خوانی کی.
صدر آصف زرداری کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد. کہا اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں. معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش. معرکہ حق جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا سب کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دیتا ہوں. وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا بھی اعلان. بتایا فورس کمانڈ جنگی صلاحیت مزید مضبوط کرے گی. فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا. پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا آج بھارت سے جیت کی خوشی منا رہے ہیں. مشکل وقت گزر گیا اب پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر کی یوم آزادی پر اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. خصوصی پیغام میں کہا آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا. پاک فوج خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے. پاکستان عالم اسلام کا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے نقشے پر نیا پاکستان ابھر کر آیا ہے. اس سال یوم آزادی جذبہ ہی کچھ اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی ملی. فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. افواج نے دنیا کے نقشے پر پاکستان کا دوبارہ تعارف کرایا. آج کا دن افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں. مریم نواز نے معرکہ حق مونومنٹ پارک کا افتتاح کیا. تقریب میں ملی نغموں سے بھی محظوظ ہوئی. واہگہ اور گنڈا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب. رینجرز کے جوانوں کے جوش اور دبنگ انداز نے عوام کا لہو گرمایا. واہگہ بارڈر پر تقریب میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند. قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر پر پورا شہر امڈایا. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. تقریب میں رینجرز کی وردی پہنے بچے کی انٹری نے 4 چاند لگائے. بچے نے رینجرز کے جوانوں کا انداز اپنایا تو عوام داد دیے بغیر نہ رہ سکے. جشن آزادی معرکہ حق کی عظیم فتح کے نام. اسلام آباد میں عظیم الشان تقریب. پاک افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا. پاک آرمی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ. ایس ایس جی کے دستوں نے دلکش روایتی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا. سلامی کے چبوترے سے گزرے. پنجاب رینجرز، ایف سی، خیبر پختونخوا کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. دوست ملکوں ترکی اور آذربائیجان کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی کو سلامی. تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے بھی خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. حاضرین کی بھرپور داد. حاضرین نے بھی کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی دی. تقریب میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل آصف منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت. لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی. جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب. جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. مسلح افواج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی. پرچم کشائی کی تقریب پیغام ہے کہ یہ پرچم بلند ہے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. یہ پرچم ہماری پہچان ہے. نئی دلی میں سب سے لالی پاکستان کا پرچم بلند. پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن آزادی کی تقریب. ہائی کمشنر سعد احمد وڑائش نے ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا.
بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، سفیر نے پرچم لہرایا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی، پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ دبئی اور ابوظہبی میں بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب، سفیر فیصل ترمزی کی شرکت۔ دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے پرچم کشائی کی۔ ملائیشیا میں پرچم کشائی کی تقریب، برلن میں پرچم کشائی کی تقریب۔ جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر ثقلین سیدہ نے پرچم کشائی کی۔ مظفر آباد سمیت لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے یوم آزادی پر کشمیری عوام یوم سیاہ منائیں گے۔ پوری مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ قابض بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ مودی سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے امریکی بزنس مین تنویر احمد کی قیادت میں وفد کی ملاقات، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیز رفتار اور مؤثر معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ کراچی میں سی ویو کے قریب گھر میں ماں نے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا، بتایا بچوں کے والدین میں طلاق ہو چکی۔ بچے ہفتے میں 1 یا 2 بار والدہ سے ملنے آتے تھے۔ بچوں کی شناخت 7 سال کے زرار اور 4 سال کی سنیا کے نام سے ہوئی۔ لاہور میں لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت، تشدد اور اغوا کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ چوم کے علاقے میں لڑکی نے نازیبا حرکات سے منع کیا تو ملزم نے مار پیٹ کی۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آئی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم شاہزیب گرفتار۔ ہنجروال میں 4تھی کلاس کی طالبہ سے نازیبا حرکات کرنے والا نجی اسکول کا پرنسپل گرفتار۔ بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ پیر محل میں موٹر سائیکل سواروں کی راہ چلتی بچی سے نازیبا حرکت، پولیس نے ایک ملزم پکڑ لیا، دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور، اپر دیر اور لوئر دیر میں پولیس پر حملوں کی مذمت، 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا اس طرح کے واقعات سے پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں جنگل سے آبادی میں گھسنے والا تیندوا مقامی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہری تیندوے کے گلے میں رسی ڈال کر سڑک پر گھسیٹتے رہے، کچھ افراد تیندوے کو دم سے کھینچ کر اذیت دیتے رہے۔ محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو تحویل میں لیا مگر دفتر میں تیندوا مر گیا۔ وائلڈ لائف نے کہا کہ آج پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ ہلاکت کیسے ہوئی، ملزمان کی نشاندہی کر کے مقدمہ درج کرائیں گے۔ کراچی کے 3 مقامات پر پکنک کے دوران نہاتے ہوئے 8 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا 3 افراد کو بچا لیا گیا، 5 کی تلاش جاری۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے پھر تباہی، غزر میں ریلے میں بہہ جانے والے 4 افراد کی لاشیں نکال لی۔ چلاس بونر نالے میں بہن بھائی بہہ گئے، 1 شخص زخمی۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش، تحصیل پٹکا نصیر آباد میں کلاؤڈ برسٹ، نالے میں طغیانی، ریلے کی زد میں گھر آ گیا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق رتی گلی نالے میں پھنسے 50 سیاح ریسکیو، 60 پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے ٹیمیں روانہ۔ باغ، کوٹلی اور راولا کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی، نالا لوات میں 2 رابطہ پل بہہ گئے، رابطہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، ضلع کشتواڑ میں 100 ملی میٹر بارش سے ندی نالے بکھر گئے، موزور ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 38 افراد جان سے گئے، 200 سے زائد لاپتہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، درجنوں مکان تباہ ہو گئے۔ پہلگام حملے پر مودی حکومت سے 8 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔
مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے لکھا، پہلگام حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زمینی حقائق جاننا ہوں گے۔ کانگریس کے وکیل نے کہا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ فیصلہ میرٹ پر کیا جائے گا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکہ کے درمیان تعلقات حقیقت ہیں، آنکھیں بند کرنے سے سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی، حقیقت کا سامنا کریں۔ روس میں سابق بھارتی سفیر پنکج سرن نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا بھارت کو دکھاوے کی بہادری یا تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں، سینا کوبی سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہے آگے کیا ہوگا۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج نے حملے تیز کر دیے، 24 گھنٹوں میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے، بھوک اور پیاس سے 3 بچوں سمیت 8 افراد دم توڑ گئے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز غزہ میں جارحانہ پیش قدمی کر رہی ہیں، وحشیانہ حملوں کا مقصد زمینی قبضے کا حصول ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر ناروے نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری کے معاہدے ختم کر دیے، 11 اسرائیلی کمپنیوں سمیت متعدد بیرونی سرمایہ کاری کے منصوبے بند کر دیے جائیں گے۔ روسی صدر پوٹن ڈیل کے لیے تیار ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے روس پر مزید پابندیوں کے خدشے نے مذاکرات کی راہ ہموار کی، یوکرین میں فوری جنگ بندی کا امکان واضح نہیں لیکن معاہدے میں دلچسپی ہے۔ ٹرمپ اور پوٹن آج الاسکا میں ملاقات کریں گے۔ اور ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں بنگلہ دیش A کو 79 رن سے شکست دے دی، 228 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 148 پر ڈھیر ہو گئی۔ خواجہ نافع 61، یاسر خان 62 اور عبد الصمد 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہینز کا دوسرا میچ ہفتے کو پرتھ اسکارچرز اکیڈمی سے ہوگا۔ شہر قائد میں جشن آزادی نیشنل پیڈل رینکنگ کپ کے مقابلے، مینز کا ٹائٹل لاہور، خواتین میں کراچی کامیاب رہا۔ مینز فائنل میں ٹیم ایس کے نے پیڈل اسکوائر کو 2-1 سے ہرایا، ویمن فائنل میں MUV نے پیڈل ٹیم کو 2-0 سے شکست دی۔ فاتح کھلاڑیوں میں 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی گئی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے پلیئرز کو ایشین چیمپئن شپ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ای اسپورٹس ورلڈ کپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا شاندار کھیل، ریاض میں جاری ایونٹ میں ارسلان ایش اور عاطف بٹ نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارسلان نے ٹیکن ماسٹر کو شکست دی، عاطف نے ہم وطن محمد بلال کو زیر کیا۔ Mendes scores and Paris win the Super Cup. The Champions League winners are the Super Cup winners. اور پیرس سینٹ جرمن یویفا سپر کپ کی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی خیز فائنل میں انگلش کلب ٹوٹنہم کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4-3 سے شکست دی۔ اٹلی میں فیصلہ کن مارکا 2-2 گول سے برابر رہا۔ فتح پر PSG کے کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ جشن منایا۔